آج بھی لگے ہوئے، اور اس دور میں ایران کے بارڈر کے اوپر بنو شیبان قبیلہ مسلمانوں کا آباد تھا، ایرانی حملہ کرتے تھے، ان کو ہمیشہ زد و کوب کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، مسلمان مظلوم تھے۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، اعلان جہاد کر دیا، ایرانیوں کے قبیلوں پر حملے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دور آیا حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایرانی بار بار حملہ کرتے عرب ریاستوں پر، عرب کے خطوں پر۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آئے، مدینہ میں آئے، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ امیر المومنین مدد چاہیے، مدد چاہیے، ایران حملے کرتا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم دفاع کے لیے تو کھڑے ہیں، ہم اپنے بیٹے بچے تو پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بار بار حملہ، مسلمانوں پر حملہ، مسلمانوں ہماری مدد کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، کہا خالد جاؤ، جاؤ جا کر ایران کی ان ایریاز کے اندر، ان پٹیوں پر جہاں سے حملے ہوتے ہیں، جہاں سے مسلمانوں پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو زد و کوب کرو، ان علاقوں کو فتح کرو۔ 10,000 کا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لے کر ایران کی طرف گئے۔ مثنی بن حارثہ 8,000 کا لشکر لے کر آئے، ملا کے ٹوٹل 20,000 کے قریب مسلمان۔ پہلا حملہ ایرانیوں کے خلاف مسلمانوں نے کیا، اللہ نے اتنی مدد کی، ایرانیوں کا شہر حرہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور آخر کار آگے ہی بڑھتے گئے، اللہ کی مدد اور نصرت اترتی گئی۔ ایرانیوں نے 1,00,000 جنگیں بوئیں، یہ ہماری تاریخ ہے، کتنی جنگیں جو ہم وقت کی قلت کی وجہ سے بیان ہی نہیں کرتے۔ 1,00,000 ایرانی 20,000 کے مد مقابل آئے، صرف 100 مسلمان شہید ہوئے۔ 1,00,000 کو جنگ بویب کے اندر مسلمانوں نے کاٹ کے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کتنے مہینوں تک ان کافروں کی لاشیں جنگ بویب کے اندر پڑی ہوئی، خستہ حالت کے اندر۔ جب مسلمان ان علاقوں میں کچھ فتح یاب ہو گئے، کچھ بنیاد بہتر ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا خالد کو کہ اب تم آدھا لشکر 10,000 کا لے کر شام چلے جاؤ، شام چلے جاؤ۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی کہ یہ خطہ، یہ شہر جس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے، ان کی نگرانی، ان کے حالات اور واقعات کو تم نے دیکھنا ہے۔ ایرانیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو روکا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے رستم کو وزیر اعظم بنا دیا، اس ایریے کا، اس علاقے کا رستم کو وزیر اعظم بنا کے ٹاسک دے دیا کہ تم نے، ہم نے یہ مسلمانوں سے علاقے چھڑوا کے دینے ہیں اور عرب کے اندر تک گھس جانا ہے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ مثنی بن حارثہ فوراً واپس مدینہ میں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، پتہ چلا مثنی آئے ہیں، فوراً بلا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حالات سنے عراق کے، کیا صورتحال ہے، بتایا کہ اس وقت رستم کو گورنر بنایا ہے، وزیر اعظم، اور وہ ایک بہت بڑی قوت جمع کر رہا ہے اور وہ عرب کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت اپنا عمر بن خطاب کو بلایا، کہا اب عمر میری یہ نصیحت یاد رکھنا، میں اگر شام کو فوت ہو جاؤں، رات کو میرا جنازہ اٹھے تو صبح تک ایک لشکر تیار کرنا اور مثنی بن حارثہ کی مدد کرنا۔ اگر میں صبح کو فوت ہو جاؤں تو شام تک لشکر تیار کر کے مثنی بن حارثہ کی مدد کرنا۔ یہ نصیحت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب دور آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ تاریخ ہے ہماری۔ اب دور آیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، مارکا ہوا، جنگ لڑی ایرانیوں سے، 4,000 مسلمان ایک ہی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایرانیوں نے اتنی زور سے حملہ کیا، 4,000 مسلمان، کتنے صحابہ ان میں ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے۔ ہر ایک غمگین تھا، اتنی خطرناک صورتحال، ایک ہی دن میں 4,000 مسلمانوں کا نقصان۔ امیر المومنین
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں خود اس جنگ کے اندر شامل ہوں گا۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اعلان کر دیا ایرانیوں کے خلاف اعلان جہاد ہے، سب کو جمع کرو، بھرتی کرو، تیاری کرو۔ بہت بڑا ایک لشکر تیار کر کے مدینہ سے نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات بڑے خطرناک ہیں، نازک صورتحال ہے۔ مرکز اسلامی کو، مسلمانوں کے دارالحکومت کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، مسلمانوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تو مسلمان اس وقت اس صورتحال میں نہیں کہ اتنا بڑا نقصان برداشت کر سکے۔ بہترین مجاہد ہمارے پاس، سپہ سالار ہمارے پاس، بہترین ماہر جنگجو لڑنے والے، مہارت رکھنے والے مدینہ میں موجود ہیں۔ ہم مشورہ کر کے کسی اور کو قیادت سونپتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سارے صحابہ کرام نے فورس کیا تو آپ رک گئے۔ مشورہ ہوا کس کو قیادت دی جائے۔ غمناک مرحلہ، عراق کا محاذ تھا اور مثنہ بن حارثہ وہاں 4000 مسلمانوں کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچا چکے۔ اب اس حالات میں ایسا لیڈر چاہیے تھا جو اس پورے منظر کو بدل کے رکھ دے اور مسلمانوں کو فتح بھی عطا کرے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، سارے مسلمان جمع ہیں، کہا میرے پاس ایک نام ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، تم بھی مشورہ دینا۔ کہا کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ میری نظر میں سعد ایک ایسا لیڈر ہے، ایسا جنگجو اور بہادر ہے جو جنگی مہارتیں جانتا ہے اور میدانوں کے رخ بدلنا جانتا ہے۔ اس کو یہ مہارت ہے کہ یہ شکست خوردہ لشکروں میں دوبارہ جان بھر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے۔ امیر المومنین سعد بن ابی وقاص کو روانہ کرے۔ سعد بن ابی وقاص گئے، جا کر مارکا لڑا، اللہ نے عراق فتح کر دیا۔ آگے بڑھتے گئے، رستم کو پتہ چلا مسلمانوں کو نئی کمک مل چکی ہے۔ رستم نے پورے ایران میں اعلان کیا مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، آؤ سارے جمع ہو جاؤ۔ 2 لاکھ کا لشکر، ادھر سے خالد بن ولید کو حکم ہوا، باقی جتھے جمع کیے گئے 30,000 کا لشکر مسلمانوں نے میدان قادسیہ کے اندر جمع کر لیا۔ ایرانیوں کے خلاف 30,000 کا لشکر اور اس کی قیادت اور کمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ عمر بن خطاب نے خط بھیجا، رستم سے بات کرو، اس کو اسلام کی دعوت دو۔ دربار میں مغیرہ بن شعبہ کو، نعمان بن مقرن کو، دیگر صحابہ کرام کو اسلام کا سفیر بنا کے اور ان کو عرب کے وہ لباس، وہ پھٹے پرانے، وہ پرانی صورتحال اسی طرح جمع کر کے کہا جاؤ رستم ایران کا بادشاہ، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، اور وہ رستم جس کے بادشاہ نے، کسرا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے کسرا اللہ تجھے پھاڑے گا، اللہ تیری حکومت کو پھاڑے گا۔ دیکھیں میرا رب میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کو کیسے پورا کرتا ہے۔ مثنہ بن حارثہ اٹھے تھے اپنے شہر کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ نے گیٹ وے، دروازہ ایران میں داخل ہونے کا عراق کو بنایا اور مسلمان فتح کرتے ہوئے آج قادسیہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں ہندوستان کو ہم نے فتح کرنا ہے اور کشمیر اس کا دروازہ ہوگا، کشمیر اس کا دروازہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ ایک لشکر اٹھے گا وہ مشرق سے اٹھے گا اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق لڑتا ہوا فتح کرتے ہوئے ان ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے وہ لائے گا اور آخر میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر وہ جہاد کرے گا۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے، اللہ ہم کوششیں تو کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل فرما۔ مثنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص، جلیل القدر صحابہ، قادسیہ کا میدان اور رستم کے سامنے 14 مسلمان سفیر بن کے گئے۔ کیوں آئے ہو ایران میں؟ کیوں حملے کر رہے ہو؟ کہا سنو، ہم بدو لوگ عرب کے، بکریاں چرانے والے،
बुराइयों के अंदर लगे हुए, शराब नोशियां किया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह ने हम पे रहम किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अंदर मबऊस कर दिया और हमें तारीकियों से निकाल कर इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। और फिर हमें हुक्म हुआ कि मुसलमानों, अरब के अंदर इस्लाम की दावत को आम करो। हमने अरब में दावत दी, फिर हमें हमारे रब ने हुक्म दिया कि अब इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब करना है। हम तेरे पास इस्लाम की दावत लेके आए। ऐ रुस्तम वजीर आजम, तेरे पास एक बहुत बड़ा लश्कर है, तू इस वक्त हुक्मरान है, लोग तेरी बात को सुनते हैं। हम मुसलमान तुझे ये दावत देते हैं, इस्लाम कबूल कर लो, हम वापिस चले जाएंगे। हम लूट मार करने नहीं आए, हमें तुम्हारे मुल्कों से कुछ नहीं चाहिए, तुम इस्लाम कबूल करो। रब्बे काबा की कसम है, किताबुल्लाह कुरान मजीद तुम्हारे अंदर छोड़ेंगे, वापिस लौट जाएंगे अपने इलाकों में, अल्लाह की किताब तुम्हें दे के जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। उसने इनकार कर दिया, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे? कहा फिर सुनो, हमारे मातहत रहोगे, जिजिया दोगे, टैक्स दोगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसने कहा ये भी ना करें तो फिर नौमान बिन मुकर्रन कहने लगे फिर तलवारें तुम्हारा और हमारा मुकाबला करेंगी। वो कहने लगा तुम, जंग आलूद तलवारें तुम्हारी, फटे पुराने कपड़े तुम्हारे, सवारियां तुम्हारे पास नहीं हैं, अरब के बद्दू हो तुम लोग, तुम ईरानियों से मुकाबला करोगे। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, और सुन अल्लाह के दुश्मन, तू हमें ये कहता है कि हम बद्दू लोग, हमारी तलवारें जंग आलूद हैं, हमारे तीर बड़े छोटे हैं। सुन, इन तलवारों की धारें बड़ी तेज हैं, इन तीरों को तू छोटा समझता है, और आग को जलाने के लिए शोले की जरूरत होती है, ये छोटे छोटे शोले हैं। तू हमारी जाहिरी हालत पे ना जा, आज देख हम कितनी बड़ी ताकत को, मुसलमान अपने घोड़ों से तेरी सरहदों को कुचलने के लिए तैयार खड़े हैं। तू आज हमें अरब का बद्दू कहता है, हम तुझे टैक्स की, हम जिजिये की बात करने आए हैं। उसने कहा आओ फिर मुकाबला होगा। 3 दिन लड़ाई हुई, मुकाबला हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की, 8000 मुसलमान शहीद हुए। लेकिन मुसलमानों ने इतना काटा ईरानियों को, इतना काटा, सहाबा इकराम कहते जिस तरफ हम रुख करते अल्लाह की मदद थी। अबू महजन सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जवान मर्दी से कादसिया के मैदान में लड़े, कितनी बहादुरी से साद बिन अबी वकास ने लश्करों को खड़ा किया, सफ़े तरतीब दी। अल्लाह ने इतनी बड़ी मदद का वादा, वो ईरान जो 2 लाख की आर्मी लेके हाथियों के ऊपर लदे हुए, बेहतरीन ज़िरहें पहने हुए, बेहतरीन तलवारें लिए हुए, उन मुजाहिदों से जिनके पास घोड़े भी पूरे नहीं थे, सवारियां भी पूरी नहीं थी, बदन पे कपड़े और लिबास भी नहीं थे, खुराक के बेहतरीन इंतजाम भी नहीं थे, फतह कर लिया कादसिया को। अल्लाह ने फतह अता कर दी। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला